پاکستان کے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے ممکنہ پول کے جو پلیئرز ہیں ان کے نام سامنے آ چکے ہیں، اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو 17 رکنی اسکواڈ ہے ان کے نام بھی لگ بھگ سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں عثمان خان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل ڈیبیو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ فخر زمان وہ کھلاڑی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، گو کہ T20 فارمیٹ میں ان کی کارکردگی خلاف توقع رہی ہے۔ ون ڈے فارمیٹ میں تو وہ بڑی اننگز کھیل جاتے ہیں، لیکن T20 فارمیٹ میں وہ ابھی تک ناکام ہیں۔ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری سیریز میں کسی حد تک بہتر کھیلے تھے فخر زمان چوتھے نمبر پر، اور دورہ نیوزی لینڈ میں خاص طور پر جو آخری اننگز تھی اس میں وہ 16 گیندوں پر 1 چوکے اور 4 چھکوں سمیت 33 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے۔ 206 کا ان کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ اس کے علاوہ اسی سیریز کے دوسرے میچ میں وہ 3 چوکوں اور 5 چھکوں سمیت 200 کے اسٹرائک ریٹ سے 25 گیندوں پر 50 مکمل کرنے میں بھی کامیاب رہے تھے۔ تو وہ خود کو کسی حد تک چوتھے نمبر کے بیٹسمین کے طور پر ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تھوڑا سا عثمان خان کے لیے جگہ بنانا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے 2022 سے لے کر اب تک فخر زمان کی کارکردگی T20 فارمیٹ میں قابل قدر نہیں رہی ہے۔ ایون کہ شان مسعود نے اور محمد نواز نے بھی ان سے بہتر یا زیادہ رنز کیے ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں فخر زمان نے 17 میچز کی 16 اننگز کے لیے 306 رنز کیے ہیں، 19 رنز فی اننگز کی معمولی ایوریج ہے، اور 125.92 لگ بھگ 126 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ اور ہم ویسے بہت تنقید کرتے ہیں کہ بابر اعظم اور رضوان 130 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں، لیکن یہاں پر فخر زمان کا اسٹرائک ریٹ بھی 126 سے نیچے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ ایز اے اوپنر کارکردگی دیکھی جائے، کیونکہ بہت لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ فخر زمان کو اوپننگ کرنا چاہیے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے بالکل مختلف ہے کہ ون ڈے فارمیٹ میں وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں ٹائم مل جاتا ہے وکٹ پر سٹ ہونے کا، لیکن T20 فارمیٹ میں چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے وہ خود کو سٹ نہیں کر پاتے اور آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2019 سے اگر اب تک اسٹیٹس دیکھیں تو مجموعی طور پر 14 میچوں میں اوپننگ کی ہے اور صرف 132 رنز اسکور کیے ہیں فخر زمان نے، 10 کی ایوریج ہے اور 110 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ T20 فارمیٹ میں کوئی سنچری یا کوئی 50 نہیں بنا سکے 14 میچز میں ایز اے اوپنر۔ تیسرے نمبر پر وہ 26 اننگز کھیلے ہیں، 522 رنز کیے ہیں، 22 کی ایوریج ہے، 117 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ زیادہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر وہ 4 50 اسکور کرنے میں ضرور کامیاب رہے ہیں، لیکن 5 سالوں میں۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ خاصا بہتر ہے، لگ بھگ 174 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جس کی بڑی وجہ حالیہ دورہ نیوزی لینڈ میں کھیلی جانے والی 2 ایسی اننگز ہیں جو کہ 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلی گئی تھیں، لیکن ان کی جو مجموعی ایوریج ہے وہ 20 کے ارد گرد ہے۔ 8 اننگز میں صرف 167 رنز بنا چکے ہیں، یعنی 167، اور صرف 150 بنا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر 5ویں نمبر پر دیکھیں، 2 اننگز کے لیے صرف 32 رنز کیے ہیں، 114 ان کا اسٹرائک ریٹ رہا، 16 کی ایوریج رہی ہے، تو اوورآل ان کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر چوتھے نمبر پر ان کا اسٹرائک ریٹ تو بہتر کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ایوریج جو ہے وہ 20 کے ارد گرد ہے۔ اور اگر ہم عثمان خان سے موازنہ کریں 2023 سے لے کر اب تک، تو یہاں پر عثمان خان واضح طور پر ان سے آگے ہیں، جو کہ 14 کم اننگز کھیلے ہیں، اور جو بیسٹ اسکور ہے وہ 120 ہے عثمان خان کا، فخر زمان کا 115 ہے۔ 44 اننگز کے لیے فخر زمان نے 30 اننگز کھیلی ہیں، عثمان خان نے 1252 رنز کیے، فخر زمان نے 1057 رنز کیے عثمان خان نے۔ اور یہاں ایوریج کا بہت بڑا فرق ہے، 29 کی ایوریج رہی ہے فخر زمان کی، جبکہ 42 سے زیادہ ایوریج ہے عثمان خان کی۔ اسٹرائک ریٹ میں بھی بڑا فرق ہے، 137.58 کا مجموعی اسٹرائک ریٹ ہے، چاہے T20 انٹرنیشنل میچز ہوں، چاہے لیگ کے میچز ہوں، چاہے نیشنل T20 کپ کے میچز ہوں۔ تو یہاں پر اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے واضح طور پر عثمان خان آگے ہیں، 150.35 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو فخر زمان نے اس عرصے میں 14 زائد اننگز کھیلنے کے باوجود صرف 1 سنچری اور 7 50 کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں عثمان خان نے 4 سنچریاں کی ہیں، 2 سالوں میں 4 T20 سنچریاں، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اور 3 50 اسکور کرنے میں کامیاب رہے۔ چوکوں اور چھکوں کی بات کریں تو واضح طور پر عثمان خان آگے ہیں، حالانکہ 14 اننگز کم کھیلے ہیں، 123 چوکے لگائے ہیں، فخر زمان نے 98 چوکے لگائے۔ اس کے مقابلے میں 64 چھکے لگائے فخر زمان نے، اور 35 چھکے لگائے ہیں عثمان خان نے۔ اور اس کے علاوہ موجودہ پوزیشن دیکھیں، یعنی کہ 2024 میں، تو یہاں پر 2 زیادہ اننگز کے لیے عثمان خان نے، جس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور قلندر پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئی تھی اور ملتان سلطانز میں فائنل کھیلا تھا، اور 283 رنز کیے ہیں۔ مجموعی طور پر فخر زمان نے 594 رنز کیے ہیں، عثمان خان نے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ 54 بیسٹ اسکور رہا،
فخر زمان کا، اور 106 ناٹ آؤٹ بیسٹ اسکور رہا عثمان خان کا، 21.76 کی ایوریج سے اسکور کیے ہیں فخر زمان نے، جبکہ 54 رن فی اننگز کی شاندار ایوریج سے اسکور کیے ہیں عثمان خان نے۔ اسٹرائک ریٹ کا بہت بڑا فرق ہے، لگ بھگ 16 رنز کا فرق ہے۔ 148.87 کا اسٹرائک ریٹ عثمان خان کا رہا، 133 کا اسٹرائک ریٹ رہا ہے فخر زمان کا، تو یہاں پر بہت بڑا فرق ہے۔ صرف 2 ففٹیاں بنی ہیں فخر زمان کی جانب سے، جبکہ عثمان خان نے 2 ففٹیوں کے علاوہ 2 سنچریاں بھی بنائی ہیں 2024 میں۔ 14 چھکے لگائے ہیں عثمان خان نے، 15 چھکے لگائے ہیں فخر زمان نے۔ البتہ چوکوں میں واضح طور پر عثمان خان آگے ہیں، جو کہ 71 بار گیند کو باؤنڈری لائن کی سیر کرانے میں کامیاب رہے، جبکہ فخر زمان صرف 20 بار ایسا کر سکے۔ تو یہ اعداد و شمار واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ عثمان خان زیادہ بیسٹ چوائس ہیں چوتھے یا تیسرے نمبر پر کھیلنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ فخر زمان موجودہ وقت میں فٹ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف اسکواڈ میں بھی انہیں منتخب نہ کیا جائے اور عثمان خان کو پوری سیریز کھیلنے کا بآسانی موقع مل سکتا ہے۔